خوش آمدید وار کرانیکل میں، جہاں تاریخ خون میں ڈوبی ہوئی ہے، جنگیں گرجتی ہیں اور ماضی کی تاریکیاں زندہ ہوتی ہیں۔ آج ہم تاریخ کے ایک سیاباب کی طرف جا رہے ہیں، ان خوفناک سزاؤں کی طرف جو قدیم زمانے میں جنگی قیدیوں کو دی جاتی تھیں۔ یہ صرف ظلم نہیں تھا، بلکہ پیغام تھے، انتباہ، طاقت کے مظاہرے۔ جنگی قیدیوں کو دی جانے والی قدیم سزائیں۔ ہر جنگ میں کچھ لوگ فاتح ہوتے ہیں اور کچھ قیدی، لیکن قدیم زمانوں میں قید ہونا اکثر موت سے بدتر سمجھا جاتا تھا۔ آئیے دنیا کی اولین تہذیبوں کی طرف چلیں اور دیکھیں کہ جنگی قیدیوں کو کس قدر سفاکی سے سزا دی جاتی تھی۔ قدیم میسوپوٹیمیا، منظم جنگوں کا آغاز۔ سومر اکد بابل، جہاں تہذیب نے جنم لیا وہیں جنگ بھی ایک روایت بن گئی۔ قیدیوں کو آتو دیوتاؤں کی قربانی کے طور پر چڑھایا جاتا، بادشاہی طاقت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا۔ آشوری قوم اپنی بے رحمی کے لیے بدنام تھی۔ وہ قیدیوں کو زندہ چھیلتے، کھمبوں پر چڑھاتے اور ان کے اعضا کاٹ کر عوامی جگہوں پر نمائش کرتے۔ تصور کریں، ایک سپاہی قید میں آیا اور اسے معلوم ہے کہ اس کی موت عوامی تماشے کے طور پر ہوگی، صرف دوسروں کو ڈرانے کے لیے۔ قدیم مصر، رحم کی گنجائش کم تھی۔ فرعون بعض اوقات ہنر مند قیدیوں کو غلام کاریگر کے طور پر بچا لیتے تھے، لیکن جب سزا کی باری آتی تو وہ سخت اور عبرتناک ہوتی۔ قیدیوں کی آنکھیں نکال لی جاتی، ہاتھ دیگر اعضا کاٹے جاتے تاکہ جنگی فتح کا حساب رکھا جا سکے۔ فرعون رامسیس سوم نے لیبیائی قیدیوں کو زندہ جلا دیا جب انہوں نے بغاوت کی۔ ریگستان کی تپتی ریت میں زندہ جلنا، جسم اور روح دونوں کی تباہی۔ قدیم چین، ذہنی و جسمانی اذیت۔ چینی جنگی حکمت عملی دھوکہ، نظم و ضبط اور مکمل غلبے پر مبنی تھی۔ قیدیوں کو اکثر لنچنگ کا نشانہ بنایا جاتا، ہزار زخموں سے موت۔ اگرچہ لنچنگ بعد کی صدیوں میں زیادہ مشہور ہوا، لیکن ابتدائی حکومتیں جیسے کہ چین بھی کسی سے کم نہ تھیں۔ قیدیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، جبری مشقت پر لگایا جاتا، اجتماعی قتل کیا جاتا۔ ایک مشہور واقعہ ہے جب جنرل بائیچی نے 4 لاکھ جا فوجیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ قدیم یونان، عزت اذلت۔ ایتھنس میں جمہوریت اور اسپارٹا میں عسکریت، جنگ وہاں معمول تھی۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک مختلف شہروں میں مختلف ہوتا تھا۔ ایتھنس میں بعض اوقات قیدیوں کو تاوان پر چھوڑ دیا جاتا، لیکن اسپارٹا، وہاں رحم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ قیدیوں کو اسپارٹن نوجوانوں کی تربیت کے لیے استعمال کیا جاتا، جہاں وہ انہیں مار کر اپنی جنگی مہارت ثابت کرتے۔ کئی بار قیدیوں کو ننگا گھمایا جاتا، ان کا مذاق اڑایا جاتا اور عوامی مقامات پر قتل کر دیا جاتا تاکہ دشمن کی توہین ہو۔ قدیم روم، تماشے اور خونریزی کی سلطنت۔ رومن سلطنت، جہاں قیدیوں کو تفریح کا سامان بنا دیا جاتا۔ قیدیوں کو گلیڈی ایٹرز بنا کر میدانوں میں اتارا جاتا، جہاں انہیں موت کی لڑائی لڑنی پڑتی۔ کئی قیدیوں کو صلیب پر چڑھا دیا جاتا، ہزاروں کی تعداد میں۔ مشہور بغاوت کے بعد اسپارٹکس کے 6000 ساتھیوں کو روم کے مرکزی راستے اپین وے پر صلیبوں پر چڑھا دیا گیا۔ میلوں دور تک صرف سزائیں، درد اور موت کا منظر۔ ایزٹک تہذیب، قربانی اور دہشت۔ جنوبی امریکہ کی ایزٹک تہذیب میں جنگ کا مقصد فتح نہیں، بلکہ قیدی پکڑنا ہوتا تھا۔ ان کے مخصوص جنگوں کو فلاور وارز کہا جاتا تھا، قیدیوں کی دیوتاؤں کو قربانی کے لیے۔ قیدیوں کو دارالحکومت لایا جاتا، عوام کے سامنے دکھایا جاتا، پھر احرام پر چڑھا کر ان کے دل نکال لیے جاتے جب تک وہ دھڑک رہے ہوتے۔ یہ قربانی ان کے لیے مقدس تھی اور قیدی دیوتاؤں کے لیے نذرانہ۔ واکنگز، بیلوڈ ایگل کی ہولناکی۔ اگرچہ مورخین کے درمیان بحث ہے، لیکن بیلوڈ ایگل کی کہانی آج بھی دہشت پیدا کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیدی کو پیٹھ سے چیر کر پسلیاں باہر نکالی جاتی اور پھیپھڑوں کو نکال کر باہر لٹکا دیا جاتا، اور وہ بھی زندہ۔ یہ صرف سزا نہ تھی، بلکہ اودن دیوتا کو پیشکش کا طریقہ تھی۔ اذیت کا ورثہ۔ چاہے مصر کے صحرا ہوں یا شمال کی برفانی وادیاں، جنگ کبھی پاکیزہ نہیں رہی۔ فتح صرف میدان میں حاصل نہیں ہوتی تھی، بلکہ شکست خوردہ کے جسم پر لکھی جاتی تھی۔ قدیم سزائیں محض ظلم نہیں تھیں، یہ طاقت کا اظہار، خوف کا ہتھیار اور حکومت کی مہر ہوا کرتی تھیں۔
और सबसे बढ़कर ये याद दहानी थी कि जंग में कैद होना अक्सर मौत से ज़्यादा दर्दनाक होता है। अगर आपको ये तारीख़ी सफ़र दिलचस्प लगा तो वॉर क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें, जहां हर वीडियो में माजी की बाज़गश्त सुनाई देती है। अगली किस्त तक होशियार रहें, बाखबर रहें।